السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاصل مطالعے میں مجھے جو کتاب دی گئی ہے، اللہ ہی کے ہو کر رہو، خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ آئیے ہم سمجھیں اس کے اندر کیا عنوانات ہیں۔ قرآن المجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جس میں جو بات آئی ہے، میرا رخ، میرا چہرہ، میں اس رب کائنات کے طرف پلٹا، اس طرف رخ کر لیا جو فطر السماوات والارض، آسمانوں و زمین کو بنانے والے ہیں۔ حضرات محترم، پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے ہو کر رہنے میں پہلا مرحلہ کیا ہے، پہلا سٹیپ کیا ہے، پہلا قدم کیا ہے۔ ہم جب کسی کے ہوتے ہیں تو اس میں پہلا بنیادی سٹیپ کیا ہوتا ہے، جو پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ جب کبھی بھی حنیف کی جو بات آتی ہے، حنیف کہتے ہیں کہ اس شخص کو جو سب سے کٹ کر صرف اللہ واحد رب العالمین کے طرف جو رخ کر لیتا ہے، وہ حنیف ہوتا ہے۔ یہ مشرک کے خلاف میں، جس کے ضد میں، جس کے اپوزٹ میں جو لفظ کہا جاتا ہے، اللہ ہی کے ہو کر رہنے میں سب سے پہلا مرحلہ، پہلا قدم، پہلا سٹیپ، جو بنیادی چیز ہمارا جو ہے، ہمارا رخ اللہ کے طرف کر لیں۔ مطلب یہ ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر نماز میں ہم دیکھتے ہیں، جب ہمارا رخ قبلے کے طرف اگر نہیں ہوتا، ہمارا رخ ہم قبلے کے طرف کے بجائے اس کے دوسرے طرف کرتے ہیں، یا پیچھے کے طرف کرتے ہیں، یا دائیں طرف کرتے ہیں، یا بائیں طرف کرتے ہیں، ہمارا خود احساس ہے، بات صحیح بھی ہے کہ ہماری نماز جو ہے خراب ہوتی ہے، فاسق ہوتی ہے، بگڑ جاتی ہے، برباد ہوتی ہے، جس کا کوئی عذر نہیں ملتا۔ جب نماز کے اندر ہمارا رخ اگر قبلے کے طرف نہ ہو تو بالکل ایسا ہی ہمارے زندگی کے اندر ہمارا رخ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف ہو۔ ہمارا رخ اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک سمت کے طرف ٹھہر کر ہمارا چہرہ کسی قبلے کے طرف یا کسی ایک ڈائریکشن کے طرف رکھیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں۔ قرآن المجید میں اللہ تبارک تعالیٰ خود کہے ہیں۔ حضرات محترم، اس کا مطلب ہے کیا؟ رخ اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف کر لینے کا مطلب ہے کیا؟ رخ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کر لینے کا مطلب یہ ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے اعمال، ہمارے زندگی کی ہر وہ چیز، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ان الصلاتی جو آیت شریفہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے ہیں، میرا جینا، میرا مرنا،
میرا جینا میرا مرنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ زندگی اور موت، اس کے درمیان کے تمام مراحل جو ہے یہ تمام ہمارے زندگی کا ہر روز ہر لمحہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایات کے طرف ہم ہمیشہ سوچتے رہے، اس طرف ہم رخ کر لیں۔ رخ کر لینے کا مطلب یہ ہے، رخ کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چہرے کو کسی طرف رکھ کر ٹھہر جائے۔ اللہ ہی کے ہو کر رہنے میں پہلا مرحلہ ہمارا رخ اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف کرے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے صرف رخ کرنے سے کافی نہیں، جیسا کہ ہم نماز میں دیکھتے ہیں، خالی ٹھہر جانے سے کافی نہیں۔ جب ہمارا چہرہ اللہ کے طرف رخ ہوتا ہے، یعنی ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے اعمال، ہمارے افکار، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق جو ہوتے ہیں، ایسا ہمارا فکر بنتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جب رخ کیا جاتا ہے، یہ بالکل خالی ٹھہرا ہوا نہیں، آہستہ نہیں، دھیمی طور پر نہیں، سلو موشن نہیں، اسٹیٹ آف دا ریسٹ نہیں، ایک جگہ رہ جانا نہیں۔ جب دوڑتے ہوئے، جیسا کہ ہم رننگ ریس میں دیکھتے ہیں، جب دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، رننگ ریس ہوتا ہے، جس میں کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا جو رننگ ریس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، جو رننگ ریس میں پارٹیسپیٹ کرتے کرتے وہ پیچھے دیکھتے ہوئے آہستہ چلتا ہے، یا بازو میں دیکھتا ہے، یا دوسرے جانب دیکھتا ہے، اور ایسا بھی ہم نہیں دیکھیں گے دوسرے یا دوڑ رہے یا نہ دوڑ رہے، اسے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، وہ منزل کو پا لینا ہے، وہ حاصل کرنا ہے، وہ سامنے جانا ہے، وہ جیتنا ہے، اسے انعام حاصل کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف رخ کر کے خاموش رہنا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عملی زندگی بھی ہو۔ فَفِرُّوا بِاللَّهِ، قرآن المجید کہتا ہے دوڑو، لپک کر آگے بڑھو، جیسا کہ رننگ ریس کی مثال دی گئی ہے۔ اس میں بہت تیزی کے ساتھ سبقت کمپٹیشن کرتے ہوئے، دوسروں سے کمپٹیشن کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے اللہ ہی کے ہو کر رہنے میں۔ پہلے ہم رخ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کرے، یعنی سب سے کٹ کر اللہ کی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، سبقت کرتے ہوئے، بہت تیزی کے ساتھ دوسروں کو دیکھے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور وہ صراط المستقیم پر جانے کی کوشش کرے۔ اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط المستقیم ہے۔ جب یہ صراط المستقیم پر اللہ کے طرف دوڑتے ہیں، جاتے ہیں، بھاگتے ہیں تیزی کے ساتھ، دوسروں سے مقابلہ کرتے ہوئے، اس میں خاص ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ دوڑنا محبت کے ساتھ ہو، عشق کے ساتھ ہو، خالی عقل کے ساتھ نہیں۔ عقل الگ ہے، عشق الگ ہے۔ عقل الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ عقل میں صرف اتنا ہوتا ہے، کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے، ایک فہم ہوتا ہے، وہ جان لیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، لیکن تیزی کے ساتھ اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہوئے آگے بھاگنے کی، دوڑنے کی یہ چیز جو ہے نا عقل میں پیدا نہیں ہوتی۔ عقل صرف راستہ بتا سکتی ہے، لیکن وہ دوڑنے کی جستجو نہیں پیدا کرتی، جیسا کہ ہم وہ شعر بار بار سنتے ہیں۔ نمرود کی آتش ہے، ابراہیم علیہ السلام جس کے اندر کودنے کے لیے تیار ہو گئے، اس کی یعنی عقل جو ہے سوچ رہی تھی، لیکن عشق اس کے اندر کود پڑا۔ علامہ محمد اقبال نے کہا، کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ جو محبت ہوتی ہے اس میں کود پڑا، لیکن عقل تو اور سوچ رہی تھی۔ حاضران محترم، اللہ ہی کے ہو کر رہنے میں پہلا مرحلہ ہے ہم سب سے کٹ کر اللہ کے طرف ہمارا رخ کر لے،
اور بہت سبقت کے ساتھ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، یہ محبت کے ساتھ ہو۔ اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگر جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے ہمیشہ ان کے ذہن میں اس کی تصویر گھومتی ہے۔ ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی یہ جو استطاعت ہمارے آنکھوں کو نہیں ہے، ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں تازہ رہے۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے ہمیشہ اس کی جو سوچ اس کے دماغ میں آتی ہے، سوچ آتی ہے، بار بار تصویر نظر آتی ہے۔ اگر وہ بلاتے ہیں سر کے بل جانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں بھی بلاتے ہیں تو بار بار ہم خود بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو محبت کا جو تقاضا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دلی محبت چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک دوسرے آدمی سے دینی طور پر کچھ محبت کرتا ہے، وہ زبان سے کہتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد کچھ اعمال سے ہمارا دوست رفیق پہچانتا ہے، سمجھ جاتا ہے یہ واقعی حقیقی محبت کرتا ہے یا خالی زبانی طور پر کہتا ہے، بہت اچھے انداز میں سمجھ جاتا ہے۔ جب ایک آدمی کا عالم یہ ہے کوئی بندے کا محبت زبانی طور پر ہے یا اس کے عملی طور پر ہے، یہ پکا ہے یا جھوٹا ہے، صحیح کہتا ہے یا کذاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والے، وہ تو پہچان ہی لیتے ہیں۔ حاضران محترم، یہ جو محبت کے ساتھ یہ جو کام ہو، محبت کے تقاضے ہیں۔ ہم کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ بلاتے ہیں تو ہم سر کے بل جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے اللہ تبارک تعالیٰ بار بار بلا رہے ہیں، جیسا اس سے پہلے حمد میں بھی جو بات آئی ہے، اذان کے شکل میں مسجد کی طرف بلا رہے ہیں، کیا سر کے بل جاتے ہیں؟ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اسے کلام کرنے کی ایک خواہش صحیح نہیں ہے، اس کے بعد اور ایک بے چین بے تاب ایک قسم کی چیز دل کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، جب اس کا کچھ خط آتا ہے پڑھنے میں کتنے اچھے انداز میں، کتنے خوشی کے ساتھ، کتنے شوق کے ساتھ، کتنے ذوق کے ساتھ اس میں دلچسپی لگاتے ہیں۔ توجہ دیجئے، ہم خود غور کریں، جو اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن المجید سے کتنی محبت ہے۔ اتنا ہی نہیں، محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے صرف فرائض ہی نہیں، نوافل کی پابندی کریں۔ صرف فرائض ہی نہیں، کوئی کام ایسا کرنا بولنے کی ضرورت نہیں، جب محبت ہو جاتی ہے بغیر بولے بھی بہت سے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبت کا ایک تقاضا، اولیاء اللہ کے اوصاف یہ ہے، فرائض تو فرائض کے بعد نوافل کثرت کے ساتھ ادا کریں۔ اور جب جان و مال سے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرنے کی کوشش کرے۔ حاضران محترم، یہ جو کام آسان ہے، مشکل نہیں، ایسا ذہن میں نہ رکھے یہ بہت مشکل ہے، یہ مشکل نہیں۔ جب دین آسان ہے یہ چیز بھی آسان ہے، اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضران محترم، خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب اللہ کی ہو کر رہو، جس میں جو باتیں بتائے ہیں، مجھے جو 15 منٹ کا جو وقت دیا گیا ہے اس میں میں کوشش کیا، اس کے اہم نکات یہ ہے، تمام سے کٹ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف جڑے، حنیف بنے، ہمارا رخ اللہ کی طرف کرے۔ صرف رخ کرنا کافی نہیں، تیزی کے ساتھ اور دوسروں سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایک کام محبت سے کرے۔ محبت کے تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ زبان پر جن کا ذکر ہو، اور اگر وہ بلال دے تو سر کے بل چڑھے، اور ان کا جو خط اگر ہوتا تو بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اسے پڑھے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ جدوجہد کریں۔ اور یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ ذہن سے نکالے
اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، ہمیشہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا حمد و بیان کرے، استغفار کرے، یہ نقطہ میں چھوڑا تھا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد، ثنا، تسبیح بیان کرے اور استغفار کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین جو بھی بات کہی گئی، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔